مداخلتیں۔ اس موڈیول میں ہم ان خلفشاروں کے بارے میں جانیں گے جو ہماری بحفاظت ڈرائیونگ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ خلل ایسی کسی بھی چیز کا نام ہے جو آپ کی توجہ ڈرائیونگ سے بھٹکا دے۔ خلل خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی، ڈرائیور کی اہلیت کو متاثر کرتا ہے کہ وہ حفاظت کے ساتھ ڈرائیونگ کر سکے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ وہ ڈرائیور جن کی توجہ کسی وقت ڈرائیونگ سے 2 سیکنڈ سے زیادہ ہٹتی ہے وہ ایک تصادم کے بڑھتے ہوئے خطرے پر ہوتے ہیں۔ آپ اس پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ڈرائیورز کو اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر رکھنے کی ضرورت ہے۔ What are you afraid of missing today? A 2-second glance doubles the risk of crashing. So what are you really missing? A 2-second glance means you miss what really matters. Everything else can wait. خلل زدہ ڈرائیونگ سے بچنے کے لیے یہ جاننا اچھا ہے کہ ڈرائیونگ خلفشار کی اقسام کیا ہیں۔ عام طور پر خلفشاروں کی 3 اقسام ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں: بصری خلفشار، جسمانی خلفشار اور ادراکی خلفشار۔ آئیے بصری خلفشار پر بات کرتے ہیں۔ بصری خلفشار اس وقت ہوتا ہے جب ڈرائیور سڑک پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر سڑک کے پاس کسی منظر یا اشتہاری ہورڈنگز کو دیکھنا، جی پی ایس کو دیکھنا یا ریڈیو یا ایئر کنڈیشن آن کرنا، ایک سیل فون یا اس سے ملتے جلتی آلات استعمال کرنا، ایک حادثے کی طرف گردن گھما کر دیکھنا۔ جسمانی خلفشار اس وقت ہوتا ہے جب ڈرائیور اسٹیئرنگ وہیل سے ایک یا دونوں ہاتھ اٹھا لے۔ کچھ مثالوں میں یہ شامل ہیں: ڈرائیونگ کرتے وقت گاڑی کے آئینوں یا دیگر کنٹرولز کو ایڈجسٹ کرنا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے چائلڈ سیٹ کو ایڈجسٹ کرنا، کھانا یا پینا، تمباکو نوشی کرنا اور ڈرائیونگ کرتے وقت ڈائلنگ یا ٹیکسٹنگ کرنا۔ یہ ہیں ادراکی خلفشار پر معلومات۔ یہ اس وقت ہوتی ہیں جب ڈرائیور اپنا دماغ ڈرائیونگ پر سے ہٹا لیتا ہے۔ ادراکی ڈرائیونگ خلفشار کی کچھ عام مثالیں یہ ہیں: ایک سیل فون استعمال کرنا، ایک ساتھی مسافر سے بات کرنا، جذباتی دباؤ، دن میں خواب دیکھنا، منشیات یا الکوہل کے زیر اثر ڈرائیونگ کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ یہ بات جاننا اچھا ہے کہ حالانکہ دماغ کاموں کے درمیان فوری ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، مگر یہ ایک ہی وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا۔ آئیے صوتی مداخلت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران خلفشار کی ایک اور قسم جو بہت زیادہ عام نہیں ہے وہ صوتی مداخلت ہے۔ صوتی مداخلت جب آواز ڈرائیوروں کو اپنی سماعتی صلاحیت کا بہترین استعمال کرنے سے روکتی ہے۔ صوتی مداخلت یا خلفشار کے نتیجے میں ڈرائیور ہنگامی صورتحال کی گاڑیوں یا دیگر الارمز کے سائرنز سننے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں درج ذیل ہیں: کار میں شور مچاتے ہوئے یا چیختے ہوئے مسافر کا موجود ہونا، ایک رنگنگ فون کا جواب دینا یا تیز موسیقی سننا۔ آئیے یہاں پر موبائل فونز کی جانب سے پیدا ہوتے ہوئے خلفشار کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مداخلتی سرگرمی خطرناک ہو سکتی ہے، مگر کچھ سرگرمیاں متفرق خلفشار پیدا کر سکتی ہیں۔ سرگرمیوں کی یہ اقسام بہت زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ وہ ڈرائیونگ سے زیادہ توجہ ہٹا دیتی ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال خاص طور پر خطرناک ہے کیونکہ اس میں خلفشار کی تمام اقسام شامل ہیں۔ خلفشار کی اقسام درج ذیل ہیں: بصری، ایک کال ڈائل یا وصول کرنا، جسمانی، ایک موبائل فون پکڑنا، ادراکی، گفتگو یا توجہ دینا، صوتی، رنگنگ کا جواب دینا۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔
ایک تحقیق کے مطابق اپنے موبائل فونز پر مصروف ہونے سے ان کا تصادم کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے، خواہ ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران ہینڈز فری استعمال کرتے ہوں۔ ذیل میں ڈرائیونگ کارکردگی پر ایک موبائل فون کے اثرات فہرست کردہ ہیں۔ ایک موبائل فون کا استعمال کئی ڈرائیونگ کے کاموں کی کارکردگی کو خراب کر سکتا ہے، جو لے جاتا ہے۔ ایک متعدد لین والی سڑک پر غیر ارادی طرح سے لینز بدلتے رہنا یا سڑک پر گھومتے رہنا، غیر مستقل ڈرائیونگ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رفتار کو بڑھانا یا کم کرنا، آگے گاڑیوں سے مناسب تقلیدی فاصلہ رکھنے میں دشواری پیش آنا، ٹریفک میں محفوظ خلا کی فیصلہ سازی اور آگاہی میں غلطیاں دکھانا، اور عمومی سے زیادہ آہستہ رد عمل ایک تصادم کے امکان کو بڑھا دیتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹیکسٹنگ کرنے کے اثرات یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ٹیکسٹنگ میں نہ صرف تمام اقسام کے خلل شامل ہیں، بلکہ یہ خلل کے دورانیے اور تواتر کو بہت زیادہ رکھتے ہیں، جس سے یہ خلل انداز سرگرمیوں میں سب سے خطرناک سرگرمی بن جاتی ہے۔ ایک سٹیئرنگ ویل ڈرائیور ڈرائیونگ کے دوران ہینڈز فری استعمال کرتے ہوں۔ ذیل میں ڈرائیونگ کارکردگی پر ایک موبائل فون کے اثرات فہرست کردہ ہیں۔ ایک موبائل فون کا استعمال کئی ڈرائیونگ کے کاموں کی کارکردگی کو خراب کر سکتا ہے، جو لے جاتا ہے۔ ایک متعدد لین والی سڑک پر غیر ارادی طرح سے لینز بدلتے رہنا یا سڑک پر گھومتے رہنا، غیر مستقل ڈرائیونگ کرنا، بغیر کسی وجہ کے رفتار کو بڑھانا یا کم کرنا، آگے گاڑیوں سے مناسب تقلیدی فاصلہ رکھنے میں دشواری پیش آنا، ٹریفک میں محفوظ خلا کی فیصلہ سازی اور آگاہی میں غلطیاں دکھانا، اور عمومی سے زیادہ آہستہ رد عمل ایک تصادم کے امکان کو بڑھا دیتا ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹیکسٹنگ کرنے کے اثرات یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ڈرائیونگ کے دوران ٹیکسٹنگ میں نہ صرف تمام اقسام کے خلل شامل ہیں، بلکہ یہ خلل کے دورانیے اور تواتر کو بہت زیادہ رکھتے ہیں، جس سے یہ خلل انداز سرگرمیوں میں سب سے خطرناک سرگرمی بن جاتی ہے۔ ایک سٹیئرنگ ویل کے پیچھے ٹیکسٹنگ کرنا نوعمروں کے لیے ایک بڑی رغبت ہوتی ہے، مگر بڑے بھی ایسا کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ وہ سرگرمی ہے جو سب سے طویل وقت کے لیے نگاہیں سڑک سے دور رکھتی ہے۔ ورجینیا ٹیکنیکل ٹرانسپورٹیشن انسٹیٹیوٹ کی جانب سے ایک تحقیق کے مطابق ٹیکسٹنگ میں مشغول ایک ڈرائیور کے تصادم کا خطرہ 23 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ موٹر سوار جو پیغامات بھیجتے ہیں اپنے فونز پر 5 سیکنڈ تک وقت صرف کرتے ہیں، لہٰذا اگر وہ 88 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں تو وہ سڑک پر دیکھے بغیر ایک فٹ بال فیلڈ کے برابر فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ 5 سیکنڈ کے لیے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ڈرائیونگ کی جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ یہ رہی وہ نمونے کی ویڈیو جو آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے ٹیکسٹنگ کرنے کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹنگ کس طرح ڈرائیونگ کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے اور سنگین نتائج کی جانب لے جا سکتی ہے۔ So I just confess that I text and drive. If I get a text, I look at my phone. It's definitely texting. Instagram, Twitter, Facebook. Snapchat. I do Snapchat and drive sometimes. Is that like making Snapchats or watching them? Making them. Texting is like my main form of communication. Boredom, honestly. And B, well, nah, I guess no, it's really just A. I've only never done it at stoplights. I've always been really good about it. The passenger has a pretty important role driving now, where they're like, oh, red light, red light. If someone that you like texts you, you're like, you can't just like let it sit there without just knowing what they said. Because what if something exciting's happening or something happened? Like, every time I do it, I think about it. I'm like, why am I doing this? And then I just keep doing it. So I'd like to, want to introduce you to a friend of ours. My name is JC. Hi, Alexis. Hi, Dash. Justin, nice to meet you. Nice to meet you. I just really quickly want to have a chat, tell you what happened to me. When I was 21 years old, driving home from my college graduation ceremony, driver on his phone was so distracted, he turned left into the intersection at a red light. Another car, an 18-wheeler, swerved to miss him and hit my family's car. And the resulting collision actually killed both of my parents. I spent 2 months in the hospital fighting for my own life, and then 2 more months in a rehab hospital, learning how to walk again, learning how to speak again, learning how to dress myself and how to feed myself. I live with
partially paralyzed body. I didn't have my daddy to walk me down the aisle when I got married. Having sort of like met JC, because you look at JC and sort of give those same reasons. Usually I use my phone to change a song on. I try to use it as little as possible, but I'm not gonna look at my phone ever again. Honestly, if I have been sitting at a red light, I'll like glance down to see if my mom's texting me, but the people's lives that are impacted from something that is so stupid. I can assure you on my drive home right now, I'm not going to use my phone and drive, and I'm not going to do it when I go to work tomorrow and the next day after that until, it becomes a habit, and that just doesn't happen at all. I know this is hard. I'm sorry. It's hard for me too, but this is real. The power to really actually make a difference and do something about it. Thank you. याद रखें, ड्राइविंग करते हुए टेक्सटिंग करने की कोई अहम वजूहात नहीं है। हालांकि कई खलल ड्राइवर की तवज्जो ड्राइविंग की जानिब हटा सकते हैं। उनसे गुरेज करने के लिए और खलल से पाक ड्राइव करने के लिए तरीके मौजूद हैं। खलल से महफूज ड्राइविंग के लिए आइए अपने रास्ते की मंसूबाबंदी करें और रवानी से जीपीएस, रेडियो और एयर कंडीशनर्स को एडजस्ट करें। अपने सेल फोन को दूर रखें और उस वक्त तक इस्तेमाल न करें जब तक आपकी गाड़ी एक महफूज मकाम में ना हो। परेशानी, जहनी दबाव या खलफिशार पर काबू पाने के लिए गहरी सांसें लें और अपनी तवज्जो सड़क पर रखें ताकि पुरसुकून और महफूज रहें, और वरना कहीं रुकने के लिए एक महफूज जगह ढूंढें और एक वक्फा लें। याद रखें, खलल से महफूज ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है, मगर ये नामुमकिन नहीं। लिहाजा खलल से बचने और महफूज ड्राइविंग करें ताकि अपनी मंजिल तक हिफाजत से पहुंचें और हमेशा तहफ्फुज को अपनी आला तरीन तरजीह बनाएं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इससे हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। आइए दोहराएं कि इस मॉड्यूल में ड्राइवर की हालतों पर आपने क्या सीखा है। हमने इस बारे में सीखा खलफिशार की इकसाम और ड्राइविंग पर उनके असरात, ड्राइविंग पर मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल और टेक्सटिंग के असरात, और ड्राइविंग करते हुए खलल से गुरेज करने की तरकीब। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशानजद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें।
मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।